अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज की वीडियो में मैं आपके साथ 10 ऐसे टिप्स शेयर करूंगा जो आपको आपके रिज्यूमे को इम्प्रूव करने में हेल्प करेंगे। इस वीडियो बनाने का मकसद ये है कि मेरे पास बहुत से रिज्यूमेस आते हैं जॉब एप्लीकेशंस के सिलसिले में, और जब मैं उनको रिव्यू करता हूं तो कुछ ऐसी ऑब्वियस चीज़ें मुझे नज़र आती हैं जो मैं सोचता हूं कि आई कैन जो जिनको इम्प्रूव किया जा सकता है। मेरा मकसद इस वीडियो का ये है कि वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूं और जो आप लोगों को हेल्प करेंगी आपकी रिज्यूमे को इम्प्रूव करने में। अच्छा, वीडियो टिप्स के अंदर जाने से पहले मैं आपको एक बड़ा इंपॉर्टेंट डिफरेंस बताता हूं जो कि आपके सीवी और रिज्यूमे का डिफरेंस है। अक्सर लोग इन सीवी और रिज्यूमे को इंटरचेंजेबली यूज़ करते हैं, इनमें देयर इज़ अ सबटल डिफरेंस बिटवीन अ सीवी एंड अ रिज्यूमे। रिज्यूमे नॉर्मली वो है जो कि आप जॉब्स के लिए यूज़ कर रहे होते हैं, जबकि सीवी जो है वो इट्स मोर ऑफ फॉर द एकेडमिक पर्पसेस। इट्स अ बिट लॉन्गर, उसमें आपकी रिसर्च पब्लिकेशंस, या अगर आप किसी फेलोशिप के लिए अप्लाई कर रहे हैं, किसी ग्रांट के लिए अप्लाई कर रहे हैं, किसी रिसर्च ग्रांट के लिए अप्लाई कर रहे हैं, उस सिलसिले में सीवी यूज़ होता है। जबकि रिज्यूमे जो है वो मोस्टली जो जॉब्स होती हैं उनके एप्लीकेशंस के लिए यूज़ होता है। आपको मैं आपकी स्क्रीन पे आपको नज़र आ रहा होगा, मैंने ये डिटेल कर लिया व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन अ सीवी एंड अ रिज्यूमे। बैक टू द टॉपिक, जो रिज्यूमे होता है, जैसे आपको मैंने बताया कि दिस इज़ वन ऑफ द फर्स्ट डॉक्यूमेंट जो कि हमें रिसीव होता है, या किसी भी मैं तो एज अ रेलेवेंट डिपार्टमेंट्स को रिव्यू करता हूँ, लेकिन सबसे पहले आपका रिज्यूमे जाता है आपके एचआर के पास या हेड हंटर्स के पास, जो कि उसके डॉक्यूमेंट्स को गो थ्रू करते हैं और फिर फ़िल्टर आउट करते हैं। किसी भी जॉब पे आजकल के ज़माने में मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, मैं लिंक्डइन पे अक्सर देखता रहता हूँ, जब भी कोई जॉब आता है थाउजेंड्स ऑफ पीपल अप्लाई फॉर इट दैट जॉब। उन थाउजेंड्स ऑफ पीपल में अपने आप को डिस्टिंग्विश कराने के लिए जो सबसे की डॉक्यूमेंट है वो आपका रिज्यूमे है। इसलिए आपने अपने रिज्यूमे को बहुत ही इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट समझ के इस पे काम करना है, इसको इम्प्रूव करना है। जो किसी भी एचआर या हेड हंटर या रेलेवेंट डिपार्टमेंट में जब जाता है वो आपसे नहीं मिला होता, लेकिन आपका जो रिज्यूमे है वो आपको रिप्रेजेंट करता है। तो जितना ज़्यादा आपका वो रिज्यूमे रिफाइंड होगा, इतनी ही आपके शॉर्ट लिस्ट होने के चांसेस ज़्यादा होंगे। एंड देन इट कम्स टू द इंटरव्यू एंड देन यू कैन फर्दर एक्सप्लेन योर सेल्फ। लेकिन ये जो यूजुअली 2 पेजेस, 1 या 2 पेजेस का जो डॉक्यूमेंट होता है, दिस इज़ व्हाट कैन मेक और ब्रेक द डिसीजन फॉर यू। इसलिए आपने इस डॉक्यूमेंट में बहुत ज़्यादा एफर्ट्स करनी है। अच्छा, मैं आपके साथ कुछ टिप्स शेयर करता हूँ। नंबर 1 टिप, जो आपका जब आप किसी भी जॉब के लिए अप्लाई करते हैं, द फर्स्ट एंड द फोर मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज़ कि आपका सीवी, आपका जो रिज्यूमे है वो उस जॉब के लिए टेलर मेड होना चाहिए, कस्टमाइज होना चाहिए। आप एक जेनरिक रिज्यूमे बना के हर जॉब पे ना अप्लाई किया करें। द रीज़न बीइंग कि जैसे मैंने आपको बताया, ये डॉक्यूमेंट डिस्टिंग्विश करता है आपको बाकी कैंडिडेट से। तो जितना अगर आप किसी भी जब जॉब एडवर्टाइज होती है उसकी एक जेडी आती है, उस जेडी को जब आप पढ़ते हैं उसमें कीवर्ड्स लिखे होते हैं कि जो एम्प्लॉयर है वो क्या चीज़ें, क्या खसूसियात एक कैंडिडेट में ढूंढ रहा है। तो आप जब उस जेडी को पढ़ते हैं एंड देन यू कैन कस्टमाइज़ योर सीवी उसके मुताबिक। अच्छा, मैं जब कस्टमाइज़ या टेलर मेड का लफ्ज़ यूज़ कर रहा हूँ, लेट मी एक्सप्लेन दैट। आई एम नॉट ट्राइंग टू से कि आप अपने आप को ना, जो चीज़ें आप में नहीं हैं वो भी आप जेडी में देख के आप अपने रिज्यूमे में भर दें, क्योंकि मे बी यू विल क्लियर द फर्स्ट स्टेप, लेकिन सेकंड और थर्ड स्टेप पे आप जाके आइडेंटिफाई हो जाएंगे। तो ये मकसद नहीं है। मकसद ये है कि आपके अंदर बेतहाशा स्किल्स होती हैं, बेतहाशा आपके एक्सपीरियंसेस होते हैं, जो कि आपने एक 2 पेज डॉक्यूमेंट में डालने होते हैं। तो ज़रूरी नहीं है कि जो आपने अपने रिज्यूमे में लिखा हुआ है वो आपको 100% आपकी कैपेबिलिटीज़ को, आपके स्किल्स को कवर करता है। इसलिए जब आप जेडी को पढ़ते हैं, व्हेन यू फील कि आपके एक्सपीरियंसेस ऐसे हैं जो कि उस जेडी के साथ काफ़ी रेलेवेंट हैं, सो यू शुड ट्राई टू एम्फेसाइज ऑन दोज स्किल्स एंड दोज एक्सपीरियंसेस, और उसको आप अपने रिज्यूमे में हाईलाइट करें उस स्पेसिफिक एप्लीकेशन के लिए। तो ये दिस इज़ व्हाट आई मीन बाय कस्टमाइज एंड टेलर मेड रिज्यूमे। सो दिस इज़ द फर्स्ट टिप कि आप जब भी किसी पोजीशन के लिए अप्लाई करें, प्लीज़ इंश्योर कि आप एफर्ट करें। इट विल टेक हार्डली 10 to 20 मिनट्स कि आप उसको कस्टमाइज़ करें और उस जॉब के मुताबिक उसको टेलर मेड करें। अच्छा, सेकंड और एक और सबसे इम्पॉर्टेंट थिंग, जब आपका सीवी, जब आपका रिज्यूमे रिसीव होता है हमारे पास या किसी भी एचआर के बंदे के पास या हेड हंटर के पास, आपकी जो सीवी की फॉर्मेटिंग है, दैट्स द सेकंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग जो हर बंदा नोट कर रहा होता है। अच्छा, मैंने ऐसे भी रिज्यूमेस देखे हैं जो कि काफ़ी ग्राफिकल होते हैं। ऑन द अदर हैंड, अब मेरा अपना जो रिज्यूमे का डिज़ाइन है, इट्स वेरी सिंपल, क्लीन एंड
نیٹ ڈیزائن ہے, اس میں کوئی زیادہ گرافکسیکل چیزیں نہیں ہیں. اٹ مینٹینز اے ویری اسٹینڈرڈ ڈیزائن لے آؤٹ. سو وٹ آئی ایم ٹرائنگ ٹو سے از کہ گرافیکل ڈیزائن یہ چیزیں ایلیمنٹس آر ناٹ کریٹیکل فار اینی ریزیومے. آپ کا ایک نیٹ کلین ڈیزائن ود اے اسٹینڈرڈ فارمیٹنگ جس میں ہیڈر کا ٹیکسٹ سائز اور جو مین باڈی کا ٹیکسٹ سائز ہے دیٹ شوڈ بی اسٹینڈرڈ. موسٹلی لوگ ایریل یا کیلیبری فونٹ یوز کرتے ہیں. 10 to 12 فونٹ سائز ہے اسٹینڈرڈ. جو آپ کے جو سائڈس پہ ایجز پہ جو آپ کی اسپیسنگ ہے وہ اسٹینڈرڈ ہونی چاہیے. بٹوین دا لائن اسپیسنگ اسٹینڈرڈ ہونی چاہیے. اٹ شوڈ بی جسٹیفائڈ فرام بوتھ سائڈس. سو وہ ایک نیٹ اور کلین ریزیومے ہونا بہت ضروری ہے. اٹ ڈسٹنگوش یو فرام دا موسٹ آف دا پیپل ہو آر آؤٹ دیئر جو آپ کے ساتھ کمپیٹ کر رہے ہوں گے اس جاب کے اپلیکیشن میں. سو آپ کا ایک جو آپ کا ایک نیٹ اینڈ کلین ڈیزائن ہوتا ہے دیٹس آلسو ایزی آن دا آئیز. میں نے ایک چیز دیکھی ہے, میں جب سی وی کو دیکھ رہا ہوتا ہوں ریزیومیز کو, اس کا ایک ڈیسنٹ اور نیٹ کلین ڈیزائن جو ہوتا ہے دیٹس ویری ایزی آن دا آئیز. اور یو کین اسٹارٹ ایزی آن دا آئیز. وٹ آئی مین ٹو سے بائی دیٹ از یو پک دا ریلیونٹ پوائنٹس ویری ایزیلی اینڈ دیٹس دا کرکس آف ریزیومے. آپ نے ہیلپ کرنا ہے ریڈر کو کہ وہ جو چیزیں آپ ہائی لائٹ کرنا چاہ رہے ہیں وہ اس کو ایزیلی پک اپ کر لے, اینڈ دیٹس دا امپورٹنٹ تھنگ. تھرڈ جو کہ اگین اٹس اے ویری امپورٹنٹ اسپیکٹ, آپ کی سی وی کے ٹاپ میں آپ کا ایک سمری آنی چاہیے. اچھا وہ سمری کیا ہے؟ دیٹس اے 4-5 لائن ریپرزنٹیشن آف دا پرسن ہو یو آر, اور آپ وٹ یو برنگ ٹو دا ٹیبل. آپ کے ریزیومے میں جیسے میں نے کہا بہت سے لوگوں نے اپلائی کیا ہوگا, ان 5 لائنز میں آپ نے اپنے آپ کو ڈسٹنگوش کرنا ہے باقی ساروں سے فار دیٹ اسپیسیفک رول. سو سمری کا ہونا از ون آف دا موسٹ امپورٹنٹ تھنگ. دیر از اے ریسرچ بائی جرنل آف بزنس اینڈ سائیکالوجی. وہ کہتے ہیں کہ تقریباً 80% آف دا امپلائرز ہیں وہ پریفر کرتے ہیں وہ سی ویاں جس کے شروع میں سمری ہوتی ہے. اور اس لیے چونکہ اٹس اے 4-5 لائن سمری آف دا ہول ریزیومے, وٹ ایور از پارٹ آف اٹ از دا موسٹ امپورٹنٹ تھنگ ایلیمنٹ. سو یو ہیو ٹو فوکس آن دوز 4-5 لائنز ایز ویل. اچھا نیکسٹ ٹپ از آپ جب ایکشن وربز یوز کریں سی وی میں. میں نے بہت دفعہ دیکھا ہے کہ لوگ ایکشن وربز یوز نہیں کرتے. دا اسٹارٹنگ پوائنٹس یعنی کہ اگر آپ ایک تو بلٹ فارمیٹ میں ہونا چاہیے یا پوائنٹس میں ہونا چاہیے, اور اس کی اسٹارٹ ایسے ہونی چاہیے کہ ڈیولپڈ دس, امپلیمنٹڈ دس پروجیکٹ, مینیجڈ اے ٹیم, رادر دین سیئنگ کہ آئی ہیو مینیجڈ. نہیں, آپ نے ایکشن ورب سے اسٹارٹ کرنا ہے. یہ ایک گلوبلی ایگریڈ پرنسپل ہے کسی بھی ایک اچھے ریزیومے کے لیے. سو آپ نے اس طرح اسٹارٹ کرنا ہے رادر دین کہ سینگ کہ واز ریسپانسبل فار, میں ایگزامپل دے رہا ہوں کہ آئی واز ریسپانسبل فار سوشل میڈیا یا واز ریسپانسبل فار سوشل میڈیا. آپ اس کی جگہ یہ لکھیں اسپیئر ہیڈڈ سوشل میڈیا اسٹریٹجی. سو دیٹس دا اٹ اسٹارٹس ود ایکشن ورب. آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی ہوپ فلی. اچھا اگلا ایک بہت امپورٹنٹ ٹپ جو 5th ٹپ ہے ان مائی اوپینین از آپ چیزوں کو کوانٹیفائی کریں. فار ایگزامپل اگر آپ نے ایک سوشل میڈیا کیمپین کی ہے, میں پچھلے ایگزامپل کو کنٹینیو کرتا ہوں, اسپیئر ہیڈڈ اے سوشل میڈیا اسٹریٹجی, اور وہ رزلٹ کیا کر رہا ہے, یعنی کہ آپ نے ایک ایفرٹ تو کیا, اس کو کوئی رزلٹ بھی آیا. آپ کہہ سکتے ہیں دیٹ ریزلٹڈ ان برنگنگ دس مچ انسائٹس یا دس مچ ویزیبلٹی. اس کو کوانٹیفائی کریں, ایکس ویزیبلٹی وائی انسائٹس. فار ایگزامپل آپ کہہ سکتے ہیں کہ 10,000, میں ایسے ایگزامپل دے رہا ہوں کہ 10,000 ویوز ہوئے, ہمارے فالوورز آئے, یا کچھ بھی آپ کوانٹیفائی کر سکتے ہیں. یا آپ کہہ سکتے ہیں بیکاز آف مائی ایفرٹ آن دا نیو بزنس ڈیولپمنٹ آئی واز ایبل ٹو برنگ 3 million ورتھ آف نیو اکاؤنٹس آن بورڈ. اس طرح کے آپ نے کوانٹیفائی کرنا ہے ہر پوائنٹ کو, کیونکہ بیسیکلی دیٹ ڈسٹنگوشز یور ایفرٹ اینڈ شوز دا کلمنیشن آف آل یور ایفرٹس ان ٹو اسپیسیفک نمبرس. سو دس از اندر ویری امپورٹنٹ ٹپ کہ جو بھی آپ نے چیزیں کی ہیں. فار ایگزامپل آپ کہتے ہیں مینیجڈ اے ٹیم, دیٹس ویری امپورٹنٹ, بٹ یو کین آلسو سے مینیجڈ اے ٹیم آف 5 پیپل. یا اگر آپ کہتے ہیں کہ آئی ایم لوکنگ آفٹر دا کمپنی, سو آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ لوکنگ آفٹر اے کمپنی ود اے ریونیو آف 5 billion یا 2 billion, وٹ ایور از دا نمبر. دیٹ 2 lines ان بہت سبٹل ڈفرینس ہے, بٹ اٹس ویری امپورٹنٹ. ایک بندہ جو کوانٹیفائی کرتا ہے, ایک تو جو جس طرح میں ریویو کرتا ہوں. فار ایگزامپل میرے پاس ایک سی وی آئی پچھلے دنوں, ایک بندہ تھا جو کہ لیب, ہمیں ایک چیف لیول کا ایک ریسورس چاہیے تھا لیب مینیج کرنے کے لیے.
سو ایک کی سی وی میں لکھا ہوا تھا کہ دونوں آپریشنس کے رول تھے، دونوں لیب آپریشنس مینیج کر رہے تھے، بٹ ایک نے لکھا ہوا تھا کہ میں لیب آپریشنز مینیج کر رہا ہوں جس کے 53 برانچز ہیں، اور اس کا جو والیوم آف دا بزنس ہے دیٹ از ایکس اماؤنٹ آف ٹیسٹ اینڈ دس از دا ریونیو دیٹ وی آر جنریٹنگ. کمپیئر دیٹ ٹو دا اندر سی وی جس میں لکھا ہوا تھا کہ میں لیبس مینیج کر رہا ہوں. سو ایون دو اس کے باقی ایٹریبیوٹس صحیح تھے تو ہم نے اس کو شارٹ لسٹ کیا، بٹ دس واز ون آف دا کوسچن آئی آسکڈ ہم. اور وہاں جا کے مجھے پتہ چلا کہ وہ تھوڑے سے ریلیٹیولی چھوٹے آپریشنز مینیج کر رہا تھا، وچ واز ناٹ ون آف دا ریکوائرمنٹ دیٹ وی ور لوکنگ فار. سو اگر آپ اس چیز کو مینشن کر دیتے ہیں اپنے ریزیومے میں، اور اٹ ول ہیلپ دا پرسن ہو از فلٹرنگ دا سی ویز ٹو ریکگنائز دیٹ، اور اگر اس کو اس چیز سوٹ کرتا ہے ہی ول فلٹر یو آؤٹ. سو دس از اندر ویری امپورٹنٹ ٹپ. دا نیکسٹ ٹپ، سکس ون از جو کہ ففتھ ٹپ سے ریلیٹ کرتی ہے کہ آپ نے ریزلٹس پہ فوکس کرنا ہے. آپ نے یہ نہیں کہنا جس طرح کہ میں نے آپ کو بتایا کہ سوشل میڈیا اسٹریٹجی مینیج کی، اس اسٹریٹجی کے ریزلٹس کیا ہے، کیونکہ سی وی یا ریزیومے پرٹیکولرلی اٹس آل اباؤٹ اچیومنٹس. آپ نے یہ نہیں بتانا ہوتا کہ میں ساری عمر کیا کرتا رہا ہوں، آپ نے یہ بتانا ہوتا ہے کہ میں نے کیا اچیومنٹس ہیں میری، میں نے کیا ڈیلیور کیا ہے، میری کیا جو ایفرٹس کیے ہیں اسے کیا ریزلٹس آئے ہیں. سو اگر آپ کسی جاب میں ہیں تو وہاں آپ کی کیا اچیومنٹس ہیں اس جاب میں، کیا آپ نے ایسے یونیک کیا ہے اس جاب میں دیٹ ڈسٹنگوش یو فرام اندر پرسن ان اے سملر رول اور مے بی ان اے سملر ٹائپ آف آرگنائزیشن. سو آپ نے رزلٹ اورینٹیڈ رہنا ہے، آپ نے وہ سارے پوائنٹس پہ فوکس کرنا ہے جو ریزلٹس کو ایمفیسائز کریں. جنرلی سی ویز گیٹس a bit longer، جیسے میں نے آپ کو شروع میں بتایا سی وی کین بی ایون مور دین 2-3 پیجز، بٹ جو ریزیومے ہوتا ہے اٹس کنسائز ایٹ میکس 2 اور 3 پیجز. آئی وڈ ناٹ سجیسٹ ٹو گو بیونڈ دیٹ. تو آپ جتنا اس کو کنسائز رکھیں گے اتنا ہی بہتر ہے. آپ اس کو بہت زیادہ اوور اسٹریچ بھی مت کریں کسی بھی پوائنٹ کو، لیکن بہت زیادہ بریف بھی مت کریں. یو ہیو ٹو فائنڈ دیٹ رائٹ بیلنس. اچھا، ایٹتھ ٹپ، اینڈ دس از ایون دو اٹس 8 ٹپ بٹ اٹس ویری امپورٹنٹ ایز ویل. مجھے بہت زیادہ مشکل ہوتی ہے جب میں سی ویاں دیکھتا ہوں جو کہ کرونالوجیکل آرڈر میں نہیں ہوتی. بائی کرونالوجیکل آرڈر آئی مین کہ آپ سب سے ریسنٹ ایکسپیرینس سے اسٹارٹ ہو کے بیک ڈیٹ کر کے جائیں. میں نے بعض سی ویاں ایسی بھی دیکھی ہیں نا، آئی ایم امیزڈ کہ پیپل ان دس ایج کمٹ سچ مسٹیکس. وہ سی وی نا ایک آرڈر میں نہیں ہوتی، اور وہ دیکھ کے آئی گیٹ اے ویری بیڈ امپریشن اباؤٹ دا پرسن ایز ویل کہ اگر ایک بندہ اپنی سی وی جیسے اپنے ریزیومے جیسے امپورٹنٹ ڈاکومنٹ میں بھی اس طرح کی مسٹیکس کر سکتا ہے، سو ڈو آئی ٹرسٹ دیٹ پرسن ود دا ٹاسک جس کے لیے ہم اس کو ہائر کر رہے ہیں. اس لیے آپ نے کوشش کرنی ہے کہ آپ کے ایک تو سی وی کرونالوجیکل آرڈر میں ہو، اور جو موسٹ ریسنٹ ایکسپیرینس ہے اس سے آپ بیک ڈیٹ چاہیں. اوکے، دا نیکسٹ ٹپ از آپ نے اپنے ریزیومے میں کی ورڈس یوز کرنے ہیں. ون، جب آپ ریلیٹنگ اٹ ٹو دا فرسٹ ٹپ کسٹمائز ریزیومے، آپ ہر جابس کے لیے جب اپنے ریزیومے کو کسٹمائز کریں گے تو پلیز انشور دیٹ یو یوز دا رائٹ کی ورڈس ان اٹ. اس سے ہوتا کیا ہے کہ آج کل بہت زیادہ اپلیکیشن ٹریکنگ سسٹمز یوز ہو رہے ہیں ان آل دا میجر کمپنیز. اپلیکیشن ٹریکنگ سسٹم کیا ہوتا ہے؟ اے ٹی ایس کہتے ہیں نارملی اس کو. اے ٹی ایس کیا ہوتا ہے؟ وہ اس میں جو امپلائر ہے وہ اس جاب ڈسکرپشن کو اپلوڈ کرتا ہے، سسٹم اس جاب ڈسکرپشن کو ریڈ کرتا ہے، اور اس کے بیس پہ اپلیکنٹس کو فلٹر کرتا ہے. اچھا، اس فلٹر کرنے کے لیے آپ اپنا ریزیومے سبمٹ کرتے ہیں تو وہ آپ کے ریزیومے کو ریڈ کرتا ہے، وہ اس جاب کی جے ڈی کو ریڈ کرتا ہے، اور ان دونوں میں سے دیکھتا ہے کہ کتنا مماثلت ہے آپس میں، کتنا وہ کلوزلی ریلیٹڈ ہیں آپس میں، اور وہ پک کرنے کے لیے وہ کی ورڈز کو یوز کر رہا ہوتا ہے. تو جب آپ اپنے ٹپ نمبر 1 کو فالو کریں گے اور آپ کی سی وی کسٹمائز ہوگی ہر جاب کے لیے، تو آپ انشور کریں کہ آپ وہ کی ورڈز جو کہ جے ڈی میں ریکوائرڈ ہیں اور جو کہ آپ کے ایکسپیرینسز میں آپ ایمفیسائز کریں اس چیز کو اپنے ایکسپیرینسز میں، آپ کی لرننگز میں، آپ کے اسکلز میں. تو اٹ آلسو انکریزز دا چانسز آف یور ریزیومے ٹو بی فلٹرڈ بائی دا اے ٹی ایس سسٹم ایز ویل. ہیومنس کے پاس تو بعد میں پہنچے گی، سسٹم ہی آپ کو ریجیکٹ کر دے تو آپ کے اپلیکیشنس کا تو کوئی فائدہ نہیں ہوگا. میں اکثر لوگوں کو سنتا ہوں کہتے ہیں سر ہم تو اپلائی کرتے ہیں، کوئی شارٹ لسٹ ہی نہیں ہوتے، کیونکہ وہ ان چیزوں کو اگنور کر دیتے ہیں. دے ٹیک اٹ لائٹلی اینڈ دے ایکسپیکٹ کہ ایک بندہ جو یا سسٹم جو کہ اس کو فلٹر کر رہا ہے وہ ہی ول نو یو ایز بیٹر ایز یو نو یور سیلف.
لیکن اگر آپ نے اپنے آپ کو ریپرزینٹ نہیں کیا اس 2 پیجر ڈاکومنٹ میں تو آپ فلٹر ہی نہیں ہوں گے، آپ کو وہ موقع ہی نہیں ملے گا کہ آپ اپنے انٹرویور کو یا امپلائر کو اپنی کیپیبلٹیز اپنے سکلز کے بارے میں بتا سکیں. سو دا فرسٹ اینڈ فار موسٹ امپورٹنٹ تھنگ از کہ آپ وہ فرسٹ ہرڈل کراس کریں. دا 10th ون از کہ آپ اپنے جب بھی آپ اپنا ریزیومے بنا لیں پلیز ایک تو خود پروف ریڈ کیا کریں، یا دیر آر لاٹ آف فری سسٹمس بائی دا وے نیٹ پہ آپ کو مل جائیں گے، آپ ان پہ جا کے پروف ریڈ کروا لیں، یا کسی بھی اپنے ایک کولیگ یا ایکسپرٹ کو دے دیں جو آپ کے ارد گرد آپ کے دوستوں میں ہوتے ہیں یا آپ کے سرکلز میں ہیں، ان کو کہیں کہ وہ آپ کی سی وی کو پروف ریڈ کریں. ایک چیز جو میں ریزیومے میں پک کرتا ہوں کامنلی وہ ہوتی ہے گرامیٹیکل مسٹیکس یا اسپیلنگ مسٹیکس. دیکھیں آپ نے ایک 2 پیجر ڈاکومنٹ بنایا ہے، یہ کوئی 10 پیجر یا 20 پیجر ڈاکومنٹ نہیں ہے. جس ڈاکومنٹ نے آپ کو ریپرزینٹ کرنا ہے اٹس 2 پیجر ڈاکومنٹ، اگر اس میں آپ کی گرامیٹیکل مسٹیکس ہیں یا اسپیلنگ مسٹیکس ہیں دیٹ ٹیلز می کہ آپ اگر وہ 2 پیجز صحیح طریقے سے نہیں ہینڈل کر سکتے، ہاؤ ول یو ہینڈل دا ویری کمپلیکس ٹاسک جس کے لیے ہم آپ کو ہائر کریں گے. اچھا میں اب آپ کے ساتھ مزید چھوٹے چھوٹے ٹپس شیئر کرتا ہوں جو جس کو آپ نے نوٹ کرنا ہے اور انشور کرنا ہے کہ آپ اپنے ریزیومے میں ان چیزوں کا خیال رکھیں. آپ کا ای میل ایڈریس کس نام سے بنا ہے؟ جنرلی دا اسٹینڈرڈ پریکٹس از فرسٹ نیم اینڈ لاسٹ نیم @email.com واٹ ایور اٹ از، جی میل، ہاٹ میل، واٹ ایور اٹ از. بٹ کوشش کریں آپ اپنا نام کا ای میل ایڈریس بنا لیں. اگر آپ کو کوئی آپ کا نک نیم یا بچپن کا کوئی ایسا نک نیم یا کچھ اور اس سے بنا ہوا ہے دیٹ جنرلی ڈونٹ لک پروفیشنل. میرا تو جیسے میں یوز کرتا ہوں، میں اپنا ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹ کا INSEAD کا یوز کرتا ہوں، دیٹ واز آلویز بیسڈ آن دا فرسٹ نیم اینڈ دا لاسٹ نیم @INSEAD.edu. جو میرا پرسنل ہے وہ بھی آفٹر وین آئی لرنڈ ان INSEAD انہوں نے ہمیں یہ ٹپ دی تھی کہ آپ کوشش کریں آپ یہی یوز کیا کریں اپنے ریزیومیز میں. تو میں نے وہ بھی جی میل والا بھی چینج کر دیا اینڈ آئی کریٹڈ اے نیو ایڈریس، کیونکہ اس سے پہلے میں اپنا بچپن کا یوز کرتا تھا، وہ کوئی فیملی کے انسسٹرز نیمز پہ تھا. اٹ وازنٹ دیٹ اپیلنگ، اٹس اے فائنر تھنگ، بٹ دیکھیں یو ہیو ٹو ڈسٹنگوش یور سیلف. تو آپ ایک چھوٹی چھوٹی چیزوں میں بھی نا یو ہیو ٹو بی پرفیکٹ. سو جسٹ ٹو کنکلوڈ دا ہول ڈسکشن، یہ جو میں نے آپ کو 10 ٹپس بتایا اور کچھ اور باقی نوٹس چھوٹے چھوٹے ٹپس بتائے، ان کو آپ نے انشور کرنا ہے کہ یو پے دا رائٹ امپورٹینس ٹو دا ڈاکومنٹ جو آپ کی ریزیومے ہے. یہ جو 2 پیجر ڈاکومنٹ ہے دیٹ ریپرزینٹس یو اینڈ گیو اٹ دیٹ ڈیو امپورٹینس. انشور کریں کہ آپ اپنے ریزیومے کو بہت ہی کرسپ، کلیئر اور ویری ایکوریٹ ریپرزنٹیشن آپ کی پرسنالٹی کا ہو. سو جو امپلائر ہے وہ اس ڈاکومنٹ کو دیکھ کے اینڈ اف یو آر فلٹرڈ اینڈ یو آر سٹنگ نیکسٹ ٹو ہم ان انٹرویو، وہ ریلیٹ کر سکے اینڈ دیٹ بلڈز آن دیٹ اسٹوری جو آپ نے فرسٹ پچ دی ہے. سو اٹس کائنڈ آف اے پچ ڈاکومنٹ فار می، جو آپ نے فرسٹ پچ دیا اس جاب کے لیے اپنی. اف دیٹ پچ ورکس آؤٹ اینڈ دین یو آر ان دا سیکنڈ اسٹیج جو کہ آپ کا انٹرویو ہے، وہ دونوں آپس میں ریلیٹ کریں. یہ نہ ہو کہ آپ کی ریزیومے تو کچھ اور تھی، جب بندہ سامنے آیا دیٹس ٹوٹلی ڈفرینٹ. سو انشور کریں یو بلڈ اے کنسسٹنٹ اسٹوری ٹورڈز دیٹ اینڈ گول وچ از ٹو گیٹ سلیکٹڈ فار دیٹ اپرچونیٹی. بٹ ایٹ دا سیم ٹائم ٹرائی ٹو بی ایز آنیسٹ اینڈ ایز ٹرانسپیرنٹ ان یور ریزیومے. تھینک یو. اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو پلیز لائک اینڈ سبسکرائب کریں. میرا مقصد خالی ایجوکیشن ہے، ٹو شیئر مائی نالج، مائی ایکسپیرینس ود یو دیٹ مے ہیلپ یو ان یور کیریئر. تھینک یو.